السلام علیکم ڈیفینس ویئرز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس ویئرز۔ آج ہم بات کریں گے انڈین ایئر فورس کی طرف سے اپنے MRFA پروجیکٹ میں انیشیلی 114 فائٹر جیٹس کے ٹینڈر کو ریوائز کر کے 57 فائٹر جیٹس کی خریداری کی خبر پر۔ انڈین ایئر فورس کی طرف سے MRCA پروجیکٹ کی طرح MRFA پروجیکٹ میں بھی انیشیلی 114 فائٹر جیٹس کی ریکوائرمنٹ کو ریوائز کر کے 57 فائٹر جیٹس کی ریکوائرمنٹ کو فائنلائز کیا گیا ہے۔ کچھ سورسز سے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ انڈین ایئر فورس کی طرف سے ان فائٹر جیٹس کے نمبرز کو کم کرنے کا فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے کہ انڈین ایئر فورس میک ان انڈیا کے تحت لوکلی مینوفیکچرڈ LCA تیجس اور فیوچر کے 5th جنریشن MCA فائٹر جیٹس میں زیادہ بھروسہ اور انویسٹ کرنا چاہتی ہے۔ لیکن کچھ سورسز سے کلیم یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ گلوبل ریسیشن اور انڈین اکنامی کی انٹینڈڈ گروتھ ریٹ میں کمی کی وجہ سے انڈین ایئر فورس نے ان فائٹر جیٹس کے نمبرز کو کم کر کے ان فائٹر جیٹس کی ایکوزیشن کا برڈن انڈین اکنامی پر کم پڑے، اسی وجہ سے انڈین ایئر فورس نے ان فائٹر جیٹس کے نمبرز کو کم کیا ہے۔ لیکن انڈین ایئر فورس کو MRFA پروجیکٹ میں ریویژن کی وجہ سے 3 بڑے نقصانات بھی اٹھانے پڑیں گے۔ انڈین ایئر فورس کی طرف سے MRFA پروجیکٹ میں ریویژن کی وجہ سے انڈین ایئر فورس کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ انڈین ایئر فورس کے تمام فیوچر کے ٹینڈرز میں یہ کمپنیز کمپیٹ کرنے سے دور رہیں گی یا تو ان میں کم انٹرسٹ شو کریں گی۔ اور انڈین ایئر فورس کی طرف سے ان فائٹر جیٹس کے ٹینڈر میں ایک بھیانک اور مشکل کلو یہ بھی لگایا گیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو کمپنی اس ٹینڈر کو ون کرے گی وہ اس ٹینڈر کے ٹوٹل کاسٹ کے 20% کے اماؤنٹ انڈیا میں ان فائٹر جیٹس کے انفراسٹرکچر میں بھی انویسٹ کرے گی۔ اب یہ جو 20 سے 30% کا ٹوٹل کاسٹ آف ٹینڈر کا مارجن ہوتا ہے، یہی اسی کمپنی کا پروفٹ مارجن ہوتا ہے۔ اب یہی مارجن انڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دوبارہ انڈیا میں ہی لگاؤ، اور اوپر سے انڈین ایئر فورس نے ان فائٹر جیٹس کے نمبرز کو کم کر کے ان کمپنیز کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ اور انڈین ایئر فورس کو ان ٹینڈرز میں ریویژن کا دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ پہلے تو انڈین ایئر فورس 3 سے 4 سال ایک فائٹر جیٹ کی سلیکشن میں لگا دے گی، پھر پرائزنگ اوپر جانے کی وجہ سے 3 سے 4 سال تو ان فائٹر جیٹس کی ری نیگوشیشنز میں لگ جائیں گے، تو تقریباً 10 سے 12 سال ان فائٹر جیٹس کی فائنل ایکوزیشن کو لگیں گے۔ کچھ سورسز سے خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈین ایئر فورس کی طرف سے فیوچر میں ان فائٹر جیٹس کے مزید نمبرز کم بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اسی انڈین ایئر فورس کی لیک لسٹر اور پتھیٹک سوچ کی وجہ سے انڈین ایئر فورس کی ضرورت کے مطابق 43 اسکواڈرنز کا خواب بھی کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن کچھ انڈین ایئر فورس کی سورسز کی طرف سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ MRFA پروجیکٹ کے تحت انڈین ایئر فورس 114 فائٹر جیٹس کا انیشل آرڈر ہی پلیس کرے گی۔ لیکن کچھ ڈیفنس اینالسٹ اور ڈیفنس سورسز کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈین ایئر فورس کے پاسٹ ریکارڈ اور ہسٹری کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈین ایئر فورس MRFA پروجیکٹ کے تحت ان فائٹر جیٹس کو کم آرڈر کرنے کا ہی سوچ رہی ہے۔ انڈین ایئر فورس کے ایک ریلائبل سورس کی طرف سے پیشن گوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ MRFA پروجیکٹ کے کمپٹیشن کے تحت 2 فائٹر جیٹس کو انڈین ایئر فورس کی طرف سے آلریڈی فائنلائز کیا جا چکا ہے، جس میں ایک فرینچ ریفیل فائٹر جیٹ جبکہ دوسرا امریکن بوئنگ F-15 ایگل کو چنا گیا ہے۔ ہمارے خیال سے انڈین ایئر فورس کی طرف سے اگر MRFA پروجیکٹ کے تحت مزید فائٹر جیٹس کے آرڈرز کو کم کیا گیا تو یقیناً ریفیل فائٹر جیٹس کے آرڈرز کو ہی پلیس کیا جائے گا۔ اگر انڈین ایئر فورس کم فائٹر جیٹس کی کوانٹٹی میں F-15 اسٹرائک ایگلز کے آرڈر پلیس کرتی ہے تو انڈین ایئر فورس کو ان فائٹر جیٹس کے تمام ایکو سسٹم اور لاجسٹیکل سپورٹ کی ایڈیشنل کاسٹ بھی پے کرنی پڑے گی، اور یہ F-15 اسٹرائک ایگل کا آرڈر انڈین ایئر فورس کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی ثابت ہوگا۔ لیکن اگر انڈین ایئر فورس انیشلی 114 فائٹر جیٹس کا آرڈر دیتی ہے تو
اور ان میں F-15 اسٹرائک ایگل کو سلیکٹ کرتی ہے تو یہ دوسری طرف انڈیا کو کافی بینیفٹ بھی کرے گا۔ انڈین ایئر فورس کی طرف سے 114 F-15 اسٹرائک ایگل کا آرڈر پلیس کیا جاتا ہے تو بوئنگ پہلے سے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ ان F-15 اسٹرائک ایگلز کا پورا ایکو سسٹم اور پروڈکشن انڈیا شفٹ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈیل انڈین ایئر فورس کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت بوئنگ سائن کرے گا، جس میں انڈین ایئر فورس کو F-15 اسٹرائک ایگل جیسے فائٹر جیٹس کی ٹیکنالوجی پر بھی مہارت حاصل ہوگی۔ اور اگر انڈین ایئر فورس کی طرف سے F-15 اسٹرائک ایگل اور انڈین نیوی کی طرف سے F-18 سپر ہارنٹس کے آرڈر دیے جاتے ہیں تو انڈین ایئر فورس کو اور انڈین نیوی کو ان دونوں فائٹر جیٹس کی کمیونیکیشن میں بھی کافی آسانی ہوگی، جس کی وجہ سے پاسٹ میں انڈین ایئر فورس کو اپنے میراج فائٹر جیٹس اور Su-30 MKI فائٹر جیٹس کے درمیان ڈیٹا لنکنگ اور کمیونیکیشن میں بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن دوسرے زاویے سے اس MRFA پروجیکٹ کو دیکھیں تو ہمارے خیال سے انڈین ایئر فورس کی طرف سے اگر 57 فائٹر جیٹس کا آرڈر دیا جاتا ہے تو انڈین ایئر فورس کو یقینی طور پر ریفیل فائٹر جیٹس کو ہی سلیکٹ کرنا چاہیے۔ مزید 57 ریفیل فائٹر جیٹس کو خریدا جاتا ہے تو انڈین ایئر فورس کو صرف ان ریفیل فائٹر جیٹس کی قیمت ہی ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ انڈین ایئر فورس کی طرف سے اپنے پریویس ریفیل فائٹر جیٹس کے آرڈر میں ان فائٹر جیٹس کا پورا ایکو سسٹم اور لاجسٹیکل سپورٹ کی کاسٹ بھی پے کی جا چکی ہے۔ انڈین ایئر فورس میں دونوں ہی فائٹر جیٹس کی شمولیت کو مختصراً کمپیئر کریں تو F-15 اسٹرائک ایگل انڈین ایئر فورس کو ایئر سپیریورٹی کی کیپیبلٹی سے لیس کرے گا، جبکہ ریفیل فائٹر جیٹ انڈین ایئر فورس کو مچ نیڈڈ ملٹی رول کیپیبلٹی سے لیس کرے گا۔ ہمارے خیال سے انڈین ایئر فورس کو مزید ریفیل فائٹر جیٹس کے ہی آرڈر دینے چاہیے، کیونکہ یہ فائٹر جیٹ آلریڈی انڈین ایئر فورس کے ایکو سسٹم میں شامل ہو چکا ہے اور انڈین پائلٹس کو بھی اس پر ٹریننگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن اگر انڈین ایئر فورس کی طرف سے F-15 اسٹرائک ایگل کو سلیکٹ کیا گیا تو امریکہ ان فائٹر جیٹس میں انڈیا کو اپنے دیسی بنائے گئے ایئر ٹو ایئر میسائلز اور دیگر ممالک سے حاصل کردہ ویپنز پیکج کو انٹیگریٹ کرنے کی چھوٹ نہیں دے گا۔ اس کا واضح ثبوت یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور USA کے درمیان F-16 بلاک 60 کی ڈیل میں بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر فیوچر میں انڈیا اور امریکہ کے بیچ کسی بات پر انبن ہوتی ہے تو انڈیا کے اوپر امریکہ کی سینکشنز کی تلوار ہر وقت لٹکتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں USA ان فائٹر جیٹس کی لٹکتی ہوئی تلوار کو انڈیا پر بلیک میلنگ ٹول کی طرح بھی یوز کرے، جو کہ پاسٹ میں بھی امریکہ کی طرف سے ایک ٹریڈ مارک رہا ہے۔ امید کرتے ہیں یہاں تک انفارمیشن کلیئر ہوئی ہوگی۔ آج ہم اپنی ویڈیو یہیں ختم کریں گے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔